بابا سائیں، میں آپ کے کتنی بار کہہ چکا ہوں میں زرنین کی رخصتی چاہتا ہوں۔ چاچا جان کی وفات کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے، مجھ سے اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ حاذق پچھلے ایک ہفتے سے اپنے والد مہر رشید کو رخصتی کا کہہ رہا، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتے۔ آخر آج حاذق نے ہمت سے روبرو ہو کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں رخصتی کے لیے جاؤں گا اماں کے پاس، لیکن میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ مہر رشید پر برآمدے میں بچھی چارپائی بیٹھ اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ شرط کیسی شرط بابا سائیں؟ حاذق نے سوالیہ نظروں سے باپ کی جانب دیکھا۔ زرنین کے نام جو زمین ہے، اس میں سے آدھا حصہ میرے نام کرنا ہوگا، رشید نے اطمینان سے کہا اور سگریٹ سگانے لگا۔ حاذق کو رشید سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ بابا سائیں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، رشید سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے بولا۔ وہ زمین چچا جان نے زرنین کے نام کی تھی، وہ زرنین کی ملکیت ہے، اور آپ کیسے زرنین سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں؟ وہ دکھ سے باپ کی جانب دیکھ کر بولا، میں کسی کی ملکیت پر قبضہ نہیں کر رہا، اس زمین میں میرا بھی حصہ شامل ہے۔ رشید بولتا بولتا کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب ابا نے میرے نام ایک اور حمید زرنین کے والد کے نام 2 زمینیں کر دی تھیں۔ اس وقت تو میں خاموش رہا، لیکن ابا کی وفات کے بعد میں نے اماں سے بات کی، اماں نے بھی حامی نہیں بھری، اور پھر ایک دن حمید نے دونوں زمینیں زرنین کے نام کر دیں۔ رشید نے اپنے سامنے کھڑے حاذق کو دیکھا جو سر جھکا کر بات سن رہا تھا۔ لیکن ابا جان، اب وہ زمینیں زرنین کی ہیں، اور وہ وہاں ایک فلاحی ادارہ کھولنا چاہتی ہے جہاں غریب لوگوں کی مدد کی جائے، اور میں ہرگز اس کے خوابوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ حاذق اپنی جھکی گردن اٹھاتا پر اعتماد لہجے میں بولا، واہ پتر واہ، اس دن کے لیے بھیجا تھا تجھے شہر کہ تو پڑھ لکھ کے باپ کے سامنے گردن اکڑا اکڑا کر ہو جائے، رشید نے طنزیہ انداز میں کہا اور سگریٹ کا کش بھرا۔ حاذق نے ایک ناگوار نظر سگریٹ پر ڈالی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زرنین کی رخصتی ہو تو زمین میرے نام کرنی ہوگی، ورنہ بھول جاؤ کہ زرنین کبھی دلہن بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رشید کڑوے تیور لیے حاذق کی جانب دیکھتا بولا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا۔ حاذق نے زور سے اپنی آنکھیں بند کیں، اس کی آنکھوں میں سامنے زرنین کا معصوم چہرہ آ گیا۔ قبول ہے، زرنین شرماتے ہوئے مبارک ہو، ہر طرف مبارک باد کی بولی صدا بلند ہوئی۔ حاذق آہستہ سے اٹھتا زرنین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زرنین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ شکریہ زرنین، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حاذق اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زرنین کا ہاتھ تھام لیا۔ زرنین نے اپنی گردن کو مزید جھکا دیا۔ شرم سے اس کے گال دمکنے لگے۔ کچھ تو بولو، وہ التجا کرتے ہوئے بولا۔ حاذق، سب دیکھ رہے ہیں۔ زرنین نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، جس پر حاذق نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب باتوں میں مصروف ہیں۔ حاذق نے زرنین کی گھبراہٹ کم کرنا چاہی۔ زرنین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زرنین، حاذق نے محبت سے پکارا۔ زرنین، میں وعدہ کرتا ہوں ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، کبھی تمہاری آنکھ میں میری وجہ سے کوئی آنسو نہیں آئے گا، میں تم سے اپنی آخری سانس
تک وفا نبھاؤں گا۔ حاذق آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ زرنین خود کو خود قسمت تصور کر رہی تھی۔ کب سوچا تھا کہ حاذق جیسا مخلص شخص زندگی میں آئے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر حاذق کو سب کچھ تھا اس کی نگاہ میں دیکھا، عزت، احترام و محبت و عقیدت۔ ایک چیونٹی نے حاذق کے ہاتھ پر کاٹا، وہ ماضی کی دنیا سے باہر حال آیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نکاح کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ کب سے جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج حمید کا قتل ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں نا میرے بابا کتنے اچھے تھے، انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر کسی کی دشمنی تھی ان سے زرنین کا چہرہ کیوں چھینا؟ میرے بابا کو مجھ سے اماں کے جانے کے بعد بابا نے مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ نے بابا کو بھی چھین لیا۔ مجھے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ زرنین شکوہ کر رہی تھی اس پاک ذات سے جس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ اس نے بے دم ہو کر اپنا سر سجدے میں گرا دیا۔ مہر جمال اپنی اہلیہ زوجہ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا رشید جو شروع سے ہی قابل تھا اور ہر وقت امیر ہونے کے منصوبے بناتا رہتا، جبکہ چھوٹا بیٹا حمید بہت محنتی اور ماں باپ سے محبت کرنے والا تھا۔ جمال نے اپنی زندگی میں ہی زرنین اور حاذق کا رشتہ کر دیا تھا۔ جمال تھا کہ اچانک موت کے کچھ عرصے بعد زوجہ بیگم کے کہنے پر زرنین اور حاذق کا نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح کے 3 سال بعد حمید کا قتل ہو گیا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ قتل کس نے کیا۔ زرنین بیمار رہنے لگی تھی۔ زوجہ بیگم کا حال بھی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ پہلے شوہر کے موت کا اور اب جوان بیٹے کی موت نے سدا کلیجے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد زرنین کی رخصتی کر دی جائے تاکہ وہ اس غم سے نکل جائے۔ اماں جان، میں زرنین کی رخصتی چاہتا ہوں۔ حاذق زوجہ بیگم سے ملاقات۔ بابا کتنے اچھے تھے، انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر کسی نے دشمنی تھی ان سے زرنین کا چہرہ کیوں چھینا؟ میرے بابا دوبارہ وہی لائن آ رہی ہیں، بابا کو مجھ سے اماں کے جانے کے بعد بابا نے مجھے کبھی ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، آپ نے بابا کو بھی چھین لیا۔ مجھے آنسو سے بھیگ رہا ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ حمید کے موت کے بعد زرنین پہلے سے زیادہ خود میں سمٹ گئی ہے۔ وہ حمید کو اپنا دوست مانتی تھی۔ زہرا زرنین کی ماں کی وفات کے وقت زرنین بہت چھوٹی تھی۔ تب سے اب تک حمید نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور اب حمید کے بعد گاہ میں زرنین کی بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ حاذق نے زوجہ کے آنسو صاف کیے۔ ہاں میرے بچے، میں جانتی ہوں تمہارے دادا جان یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم دونوں کو جیون ساتھی بنا دیا جائے۔ زوجہ نے مسکرا کر کہا، اماں جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں زرنین کو بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ حاذق نے زوجہ کے آنسو صاف کیے۔ ہاں میرے بچے، میں جانتی ہوں تمہارے دادا جان یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم دونوں کو جیون ساتھی بنا دیا جائے۔
زوجہ نے مسکرا کر کہا، اماں جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حاذق کو صبح والی بات یاد آ گئی تھی۔ وہ زوجہ بیگم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دادا جان نے اس کے والد کو ایک زمین جبکہ حمید چچا کو 2 زمینیں کیوں دیں؟ کیا بات کرنی تھی؟ زوجہ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اماں جان وہ آج صبح میں نے بابا سائیں سے بات کی تھی رخصتی بارے میں۔ اماں جان زرنین بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ حاذق کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر کی ملازمہ گھبراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے زرنین کو؟ حاذق نے پریشانی سے پوچھا اور اماں جان کو بازو سے تھام کر کمرے سے باہر نکلوایا۔ صاحب میں ان کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، وہ جائے نماز پر بے ہوش پڑی تھیں۔ ملازمہ نے گھبراتے حاذق او میرے بچے مجھے زرنین کے پاس لے چل، زوجہ مدھم آواز میں بولیں۔ جواب دیا، جی اماں جان۔ حاذق زوجہ کو سہارا دے بیٹھا، زرنین کے کمرے کی جانب چل دیا۔